فابیہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور ذہن کے دیوار پہ محفوظ بہرام علی سے ہونے والی ملاقاتوں کو پھر سے یاد کرنے لگی، مگر اب کی بار اس کا فوکس اس کی باتیں یا لہجہ نہیں بلکہ آنکھیں تھی۔ بہرام علی نے کانچ کی ایک بوتل اٹھائی جس میں سونے کے رنگ کا محلول محفوظ تھا، جیسے کانچ کے تنگ گلے والے مرتبان میں سونے کے ننھے ننھے ذرات اٹکیلیاں کھیل رہی ہو۔ فابیہ نے اپنی چمکتی آنکھیں کھولی اور اس نے اس چہرے پر آنکھوں کو نقوش تراشنے شروع کر دی۔ بہرام نے خطاطی والی خشک پتیوں کو 2 چمٹوں کی مدد سے اٹھایا اور مرتبان کے گلے سے نیچے اتارنے لگا، ایسے کہ خطاطی والے سطح مرتبان کی دیواروں سے آہستہ آہستہ چپکنے لگی۔ فابیہ نے اپنے سامنے رکھے اس مٹی کے چہرے کو دیکھا اور اسی پر مبہوت سی ہو گئی۔ وہ چہرہ بہرام علی کا مجسم تھا، وہ چہرہ جسے وہ سالوں سے بنانے کی کاوش میں تھا، آج بن گیا تھا، اور آج اس نے جانا کہ وہ یہ چہرہ اس لیے بناتی تھی کیونکہ اس چہرے سے محبت تھی، اب سے نہیں، سالوں پہلے سے۔ بہرام نے پتیوں کی مالا مرتبان میں اتارنے کے بعد لائٹ آف کر کے اسے اندھیرے میں ستائش سے دیکھا۔ ان پتیوں پر لگی بے رنگ روشنائی میں ایسا محلول تھا جو ان گلابوں کی سطح کو انتہائی باریک کر دیتا ہے، اور اس محلول سے کی گئی خطاطی نے کنندہ لفظوں کی جگہ کو باریک کر دیا تھا، اور اس باریک سطح کے پیچھے تیرتے سونے کے روشن ذرات اس باریک جھلی نما سطح کو ایک تحریر ابھارنے میں مدد دے رہے تھے، اور وہ الفاظ یہ تھے: محبت کو ساحل سمندر پر پڑی ریت کی مانی نہیں ہونا چاہیے جو پل بھر میں جگہ بدل لے، بلکہ اسے تہ در تہ دفن ان نوادرات کی طرح ہونا چاہیے جو ہزاروں سال دفن رہنے کے باوجود اپنی چمک برقرار رکھتے ہیں۔ ایک عین تھی پھر شین تھا، کچھ آگ تھی کچھ راکھ تھی، ایک دشت تھا ایک شجر تھا، صحرا بھی تھا اور پیاس تھی، پھر ایک خلا بے انت سا، ایک بند گلی سا راز تھا، ویرانیاں تنہائیاں، پھر کاف تھا، پھر سارا منظر خاک تھا، سب خاک تھا، عشق تھا، بس عشق تھا۔ فابیہ جب کمرے سے باہر نکلی، اس وقت شام ہونے کو تھی، مگر وہ جلد از جلد این جی او کے دفتر پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے بنا کسی کو بتائے وہ فارم ہاؤس سے باہر نکل کر سڑک پر چلنے لگی۔ تقریباً 25 منٹ کے بعد وہ اس این جی او کے دفتر کے سامنے موجود تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں فقط ریسیپشن پر ایک لڑکی موجود تھی۔ فابیہ نے گلا کھنکار کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تو فوراً سر اٹھا کر بولی، ہیلو میم، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مجھے مسٹر بہرام علی کا موجودہ ایڈریس چاہیے۔ فابیہ نے مروتاً مسکرا کر کہا، سوری میم، ہمیں اس کام کی اجازت نہیں ہے، آپ کو کوئی اور کام ہو تو بتائیے۔ اس لڑکی نے فوراً سر نفی میں ہلایا تو فابیہ نے منہ بنا کر کہا، نو تھینکس۔ اسی پل فابیہ کو ایک کمرے سے میم زرینہ آتی نظر آئی۔ شاید وہ اپنے دفتر سے عجلت میں نکل رہی تھی، پر فابیہ نے فوراً اس کا راستہ روک لیا تو انہوں نے فابیہ کو دیکھ کر کہا، ہائے فابیہ، آپ یہاں پر کیسے؟ مس زرینہ، دیکھیں نا، آپ کی ورکر میرا کام نہیں کر رہی ہے۔ فابیہ نے ان کی عجلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، سنو، فابیہ کا کام پہلے کر کے دو، مجھے بعد میں جو کچھ بھی کرنا ہے کرتی رہنا۔ تھینکس میم۔ فابیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ فوراً باہر کی سمت روانہ ہو گئی۔ ان کی عجلت کا اسے اچھا فائدہ ہوا تھا۔ یہ لے ایڈریس میں مس فابیہ۔ ورکر سے کاغذ تھام کر وہ دوبارہ فارم ہاؤس کے راستے کی طرف گامزن ہو گئی۔ وہ سیدھی فارم ہاؤس پہنچی اور بغیر کسی سے ملے اپنے کمرے میں گھس گئی، مگر وہ سو نہیں سکی۔ وہ کبھی آئینے کے سامنے جا ٹھہرتی، یا پھر بیڈ کے کنارے ٹک جاتی، یا صرف کرسی پر جھولنے لگتی۔ کبھی سوچتی کہ بہرام سے بات کیسے کریں گی، تو کبھی سوچتی وہ اس کی گئی بات کا جواب کیسے دیں گی۔ غرض اس نے پوری رات بے چینی سے اور بے آرامی سے کاٹی تھی۔ وہ صبح ان سب سے پہلے ناشتے کی میز پر موجود تھی، اور ان تینوں کے آتے ہی وہ بنا تمہید کے بولی، تم سب جتنے دن یہاں رہنا چاہتے ہو رہو، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ ہم سب ساتھ واپس چلیں گے فابیہ۔ شہریار نے کھانے سے ہاتھ روک کر کہا، میں نے یہ کب کہا کہ میں واپس جا رہی ہوں؟ فابیہ نے ایبرو اٹھائے،
اگر تم ایمل کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو اس کی طرف سے میں سوری کہہ دیتا ہوں۔ عالم نے اس کی ناراضگی کا خیال کرتے ہوئے کہا، اگر تم اپنی بیوی کی دراز زبان کو لگام نہیں دے سکتے تو اس کی طرف سے معافیا بھی نہ مانگا کرو۔ اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا اور ایمل نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، فابیا تم میری بے عزتی کر رہی ہو۔ جو بھی تم سمجھ لو، مجھے فرق نہیں پڑتا، فی الحال میں جا رہی ہوں، اب یہاں ملاقات شاید نہ ہو، اللہ حافظ۔ وہ کھانا روک کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ایمل کی غصہ آور نگاہیں دروازے تک اس کا پیچھا کرتے رہی۔ جیسے ہی وہ سامان اٹھا کر باہر کی طرف روانہ ہوئی، شہریار نے اس کا راستہ روک لیا۔ فابیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ اس نے پیشکش کی۔ نہیں، میں اکیلی جاؤں گی۔ مگر تم اکیلی کیسے؟ شہریار متفکر ہوا۔ میں کوئی دودھ پیتی بچی ہوں یا پھر قارون کی خزانچی جو مجھے اس دنیا سے ڈرنا چاہیے؟ اس کا لہجہ بدل گیا۔ وہ سب سے بہرام کے متعلق سوچنے لگی تھی تو اس کی آواز میں عجب بیگانہ پن آ گیا تھا، اس لیے شہری اس کی بات کے جواب میں صرف اتنا کہہ سکا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہاتھ جھلا کر کہتی اس کی آنکھوں سے دور ہوتی گئی۔ فابیہ بہرام کے ہوٹل میں کمرہ لینا چاہتی تھی، سو وہ اپنا سامان یہیں لے آئی اور ریسیپشن پر بہرام علی کی وزٹرز کے طور پر اپنا نام اندراج کروا کر ہوٹل کی پشت پر بنے باغ کی جانب بڑھ گئی، اور جیسے ہی بہرام ہوٹل میں آیا اسے اطلاع دی گئی، سر ایک لڑکی آئی ہوئی ہے اور کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ مجھ سے ملنے؟ وہ بھی کوئی لڑکی؟ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بہرام کو اچنبھا ہوا۔ نو سر، آپ ایک دفعہ ان سے مل کیوں نہیں لیتے؟ اوکے، کہاں ہے وہ؟ بہرام نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی، کیونکہ وہ ساری رات علی پروڈکٹس کی برانچ میں گزار کر آیا تھا، وہ سونا چاہتا تھا۔ سر باغ کی طرف گئی ہے وہ۔ بہرام سنتے ہی باغ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے داخلی زینوں پر گیٹ کی طرف پشت کیے بیٹھی ایک لڑکی کو دیکھا جس کے بال ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے اور وہ سر گھٹنوں پہ رکھ کے ہر طرف سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ محترمہ، آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ بہرام نے اسے پیچھے سے پکارا۔ جیسے ہی فابیہ پلٹی، اس کا چہرہ دیکھتے ہی بہرام نے حیرت سے کہا، آپ؟ ہائے، میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا کہ وہ بات کرتے کرتے ادھر ادھر دیکھنے لگی یا پھر اپنا اعتماد بحال کرنے لگی، جو بہرام کو دیکھتی ہی اڑنچو ہو گیا تھا۔ بہرام نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ آپ مدعے کی بات کریں محترمہ، بات کو گھمائیں گی تو میرا اور آپ کا وقت برباد ہوگا۔ بہرام کی بات سنتے ہی فابیہ کے انداز میں ایک دم سے ہچکچاہٹ سے ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر بیگ سے چند پھول نکال کر بہرام کی طرف بڑھائے۔ یہ پھول آپ کے لیے۔ اور پھول دینے کے بعد بہرام نے اسے جن نظروں سے دیکھا، اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے بیوقوفی کر ڈالی ہے، مگر وہ چپ چاپ بہرام کے مقابل کھڑی اس کے اگلے ادا ہونے والے الفاظ کا انتظار کرتی رہی، مگر مسلسل اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر خود کو نارمل رکھنے کی کوشش بھی کیے ہوئے تھی۔ میرے خیال میں آپ کو آپ نہیں کہتی، آپ مجھے آپ نہیں کہتی، اس نے کہا۔ بھی تو کیا؟ فابیہ ایک دم بس اسے دیکھ کے رہ گئی، مگر پھر فوراً سی بات بدل لی۔ مجھے آپ سے سوری کہنا تھا۔ کہہ لیا؟ بہرام نے فوراً واپسی کی راہ لی۔ نہیں، میرا مطلب ہے ہاں مگر۔ وہ بھی چل کر اس کے سامنے آ گئی تو بہرام نے کہا، مگر کیا؟ کچھ نہیں، مجھے اب چلنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بیوقوفی کرتی، وہ فوراً پلٹ گئی۔ اسے کچھ اور سوچنا ہوگا جس سے اس طرح کم از کم اس طرح ہکلانا نہ پڑے، اور اس کے پیچھے بہرام کندھے اچکا کر اپنے روم کی طرف ہو لیا۔ فابیہ نے قدم زرینہ میم کے آفس کی طرف بڑھا دیے۔ اسے بہرام علی کی قربت چاہیے تھی، ایک نہیں تو دوسرے طریقے سے ہی صحیح۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں۔ اوکے۔ فابیہ کرسی پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی، مگر یہ انتظار طوالت اختیار نہ کر سکا۔ میم زرینہ جلد ہی واپس آ گئی۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مجھے آپ کی NGO کی ممبرشپ چاہیے، فابیہ نے آگے جھک کر کہا۔ نو پرابلم، مگر اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ سیمینار۔ وہ ابھی پوری بات پوری کرنے ہی لگی تھی کہ فابیہ بیچ میں بول پڑی، مجھے ہر کام کرنا آتا ہے مجھے بس آپ کی NGO کا حصہ بنے رہنا ہے۔ اوکے، یہ فارم فل کر دیں۔
میم زرینہ نے ایک کاغذ آگے بڑھایا اور فابیہ نے اسے فل کر دیا۔ تو آپ آج سے ہماری این جی او کا حصہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی رہائش کا بندوبست کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سارے ورکر ایک ساتھ رہتے تاکہ بروقت اگر کسی کی ضرورت پڑے تو مسئلہ نہ ہو، یا پھر آپ خود بھی بندوبست کر سکتی ہیں اپنی رہائش کا۔ میم زرینہ نے تفصیل سے بتایا تو معنی خیزی سے مسکرائے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میں آپ کے ورکرز کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں گی تو ٹھیک ہے، آپ باہر انتظار کریں، میں انتظام کرواتی ہوں۔ وہ فابیہ کو کہہ کے فون اٹھانے لگی۔ ان کے لیے عابد ملک جیسے بزنس مین کی بیٹی کی ممبرشپ کسی انعام سے کم نہیں تھی۔ فابیہ باہر نکل گئی، مگر اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ جانتی تھی کہ این جی او کے سارے ورکر ایک چھت تلے موجود ہیں، مطلب وہ سب ایک ہی ہوٹل میں رہائش پذیر ہے۔ اسی بنا پر بہرام علی کو بھی وہیں ہونا چاہیے۔ تو بچے دیکھتے ہیں یہ اٹھ کس کروٹ بدر بیٹھتا ہے۔ مجھے کیا خبر وہ عشق تھا، نماز تھی کہ سلام تھا، میرا اشک اشک تھا مقتدی، تیرا حرف حرف امام تھا۔ فابیہ رات کو ہی ہوٹل شفٹ ہو گئی تھی۔ 2 پورشن میں بنایا ہوٹل، جس کے درمیان میں بہتی ندی کا صاف پانی اسے اس علاقے کا خوبصورت اور پرکشش ہوٹل بناتا تھا۔ اس کے ایک پورشن میں میل ورکر اور دوسرے میں فیمیل ورکر کی رہائش تھی۔ فابیہ کو ایک لڑکی کے ساتھ روم شیئر کرنا پڑا۔ چلو، اسے یہ بھی منظور تھا، بہرام علی کے لیے سب منظور تھا۔ اسے وہ دل کے آگے اپنے دماغ، عیش و عشرت اور آرام کی نہیں سن سکتی تھی۔ وہ ان کٹھن راہوں پر قدم رکھنا شروع کر چکی تھی جن سے واپسی فقط مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھی۔ فابیہ کمرے سے نکل کر باہر کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی طرف آ کھڑی ہوئی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش میں سدا بہار صنوبر نہائے کھڑے تھے۔ وہ کھڑکی سے ہاتھ بڑھا کر بارش کو محسوس کرنے لگی۔ بالوں کا جوڑا کھڑکی کی ہوا سے کھل کر لہرانے لگا، مگر وہ لاپرواہ سے انداز میں ہاتھ بڑھائے بارش کو محسوس کرنے میں مصروف رہی۔ کچھ لمحے بعد اس نے اچانک سے آنکھیں کھولی اور تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے اپنے سامان سے قلم اور کاغذ نکالا اور اس پر لفظ تراشنے لگی۔ میرے لیے محبت آسمان سے اترے بارش کے قطروں کی مانند ہے، جیسے سوکھی زمین اسے تہہ دل سے اپنا کر خود کو سیراب کر لیتی، ویسے ہی میں محبت کے ایک ایک احساس کو خود میں سمو لینا چاہتی ہوں جو مجھے روشن کر دے، مجھے میرے وجود سے روشناس کرا دے، مگر کہ کوئی میرے دل کی حالت سمجھے جو دن بدن میرے اختیار سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس نے قلم کاغذ واپس رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے نومل آرٹ گیلری کے چلنے کی تیاری کرنی تھی، جو کہ میم زرینہ کا حکم تھا۔ اور تم یاد رکھنا بچے، ہمارا سب سے اچھا دوست ہم خود ہوتے، جو بلا جھجک ہر راز، ہر فکر، ہر بات، ہر جذبات خود سے آسانی سے شیئر کر سکتے۔ اس لیے اپنا غم خود سے بانٹنا سیکھو، کیونکہ عوام اس کا تماشا بنانے میں دیر نہیں کرتی۔ وہ بیگ اٹھائے سستی سے چل رہی تھی جب اسے اچانک سے بہرام کی آواز سنائی دی۔ وہ خوشگوار تاثرات سے پلٹی۔ وہ کسی سے باتیں کرتا مگن سا آ رہا تھا۔ جیسے ہی فابیہ کو دیکھا وہ چونک کے رک گیا، ساتھ ہی چلتا لڑکا چند سیکنڈ رک کر اس کے آگے نکل گیا۔ آپ یہاں؟ ہاں، وہ میں بھی زرینہ کے ساتھ کام کر رہی ہوں آج کل۔ فابیہ نے خواہ ہی وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ کا پیچھا کر رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر آگے چلنے لگا۔ وہ مسکراتا بھی ہے کیا؟ فابیہ یہی سوچ کر اس کے پیچھے ہو لی۔ آپ کو خود سے چیزیں سوچنا اچھا لگتا ہے کیا؟ میرے خیال میں اب تک یہی کام آپ کرتی آئی ہے۔ وہ اسی کی باتیں اسی کو لوٹا رہا تھا۔ میں ان باتوں کی معافی مانگ چکی ہوں، ہے نا، اور آپ مجھے معاف بھی کر چکے ہیں۔ فابیہ نے امید سے اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں سکیڑ کر پلٹا۔ ویٹ، کہیں اب کی بار آپ میرا پیچھا تو نہیں کر رہی؟ اچانک کیے گئے سوال پر فابیہ کے قدم ایک پل کو رکے، مگر وہ جلد ہی خود کو سنبھال گئی۔ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ جتنا میں جانتا ہوں آپ اتفاق پر یقین نہیں رکھتی، مگر مجھے پچھلے کچھ دنوں سے ہر چیز پر یقین سا آ گیا ہے۔ فابیہ نے پرشوق نظروں سے بہرام کو دیکھا، مگر وہ ان کے معنی سمجھے بغیر کندھے اچکا کر کہنے لگا، دیکھتے ہیں۔ ان کا پورا گروپ پیدل سفر کر رہا تھا۔ نومل آرٹ گیلری یہاں کی پسماندہ خواتین کے لیے ایک ہاتھ کی طرح تھی، جو ایک آگے بڑھ کر صرف سہارا ہی نہیں دیتا بلکہ ان کے ہنر کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ وہ راستے میں پڑنے والی ایک ندی کے پل سے گزر رہے تھے
جبھی سب ورکر وہاں رک کر آس پاس کے دل فریب مناظر کو اپنے اپنے کیمروں میں کی نظر میں قید کرنے لگے، تبھی اچانک فابیہ کی نظر اس پار بیٹھی ایک کائنہ پر پڑی۔ ملگجا سا لباس، اجڑے بال، گلے میں پہنی مالا، ماتھے پہ بے شمار کالے نقطے کے نشان، چہرے پہ بے وقت بڑھاپے کی جھریاں، مگر پرکشش نین، وہ بے اختیار ان کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ وہ اس کے ساتھ رکھ کے پتھر پہ بیٹھ گئی تو اس کہنا نے اسے دیکھ کر کہا، بیمار لگتی ہو؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ فابیہ نے خود پر ایک نظر ڈالی۔ مجھ سے کیا چھپاتی ہو؟ بچی اندر کی کیفیت چہرے پہ پڑھ لیتی ہوں میں، وہ مونگ پھلیوں کے دانے منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ فابیہ گڑبڑا کر رہ گئی، مگر پھر خود ہی چپ ہو گئی، چہرہ جھکا لیا، پتھر کو بلا وجہ ناخن سے کھرچنے لگی۔ نظر خود بخود دور ٹھہرے بہرام کی طرف اٹھ گئی تو کہانا پھر سے مخاطب ہوئی، بتاؤ کیا چاہتی ہے؟ میں کیا کروں؟ مجھے کسی پل چین نہیں۔ میں کیا کروں؟ میرا دل میرا نہیں رہا۔ میں کیا کروں؟ میں وہ نہیں رہی جو میں تھی، اور میں جواب ہوں، اور میں جو اب ہوں وہ کبھی نہ تھی۔ وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، کچھ بھی نہیں کہتا۔ کیوں کچھ بھی نہیں کہتا؟ فابیہ خود الجھ کر دوسری اور دیکھنے لگی، آنکھیں بے بسی سے گیلی ہو گئی۔ اسے پتا ہے سب؟ کائنہ دلچسپی سے بولی۔ نہیں، اگر پتا چلا بھی تو اسے فرق نہیں پڑے گا۔ اسے مجھ سے یا کسی سے کوئی غرض نہیں، ورنہ اب تک وہ کچھ تو کہتا مجھ سے۔ جو میں نے اس کے ساتھ کیا اس کی باز پرسی کر لیتا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ایسا ہے، پتہ نہیں کیوں، مطلب خاک ہے وہ۔ کائنہ ہنسی۔ ہاں، وہ خاک ہی ہے، ایسی خاک جو ہمیشہ سروں سے پرواز کر کے اڑ جاتی ہے، بے ضرر سا، جسے مجھ سے کوئی مطلب بھی نہیں، یا پھر اسے کسی سے بھی مطلب نہیں۔ اگر اس کی مرضی خاک ہے تو خود خاک بن جا، جیسا وہ ویسی بن جا۔ میں ویسی بن جاؤں؟ یار کی مرضی میں ڈھلیں گی تو تر جائیں گی، ورنہ اس کی یاد سے مر جائیں گی۔ یہ تو آسان ہوا نا، محبوب کی مرضی میں ڈھل جاؤ بس۔ فابیہ اچانک مسکرا اٹھی۔ ہاں ہاں ہاں، ہاں بہت آسان۔ اب نئی مریضہ ہو نا، اس لیے مرض بڑھے گا تو محبوب کی مرضی کا فرض بڑھے گا، فرض بڑھے گا۔ کائنہ اٹھی اور بار بار آخری جملہ دہراتی دور چلی گئی، جبکہ فابیہ نہ سمجھی کے عالم میں واپس مڑ گئی۔ وہ سب نومل آرٹ گیلری پہنچے۔ وہ ایک ہال روم تھا جس کی دیواروں پہ کافی تعداد میں فریم آرٹ لٹکے تھے۔ تقریباً سبھی لوگ ستائش سے فریمز دیکھنے لگے، کچھ باقاعدہ تصویریں لینے لگے۔ بہرام بس خاموشی سے سب دیکھے گیا، مگر آنکھوں میں تعریفی کلمات نمایاں تھے۔ مگر فابیہ منہ اور آنکھیں پھاڑے حیران سی کھڑی دیواروں کو گھرتی رہی تھی۔ تبھی اس کی روم میٹ وہاں چلی آئی تو اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ایبسٹریکٹ آرٹ ہے۔ یہ آرٹ ہے یا بھوتے چڑیلوں کی تصویریں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت سے کیڑوں کو رنگ میں ڈبو کر چھوڑ دیا ہو اور ایسی تصویر بن گئی ہو۔ فابیہ اپنی ہنسی روکے بنا کہنے لگی، میرے خیال میں یہ آپ کو مسٹر بہرام علی سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے آرٹ ورکرز کے سیمپلز ہیں۔ اف، یہ بہرام علی کے بنائے ہوئے ہیں؟ فابیہ نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، نہیں، ان کے ورکرز نے۔ اوہ، ویسے اتنا بھی برا نہیں ہے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر طنز کیا اور ہنستی چلی گئی۔ تبھی اس کی نظر بہرام پر پڑی، اس کی ہنسی وہیں تھم گئی، کیونکہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے اس کے ہاتھ کو میں پکڑے اوپن فریم کو ستائشی سے دیکھ رہا تھا، شاید تعریف بھی کر رہا تھا، اور لڑکی سر ہلا کر بس ہنسے جا رہی تھی۔ اور فابیہ کو مانو آگ ہی لگ گئی تو اس نے آنکھیں سکڑ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ یہاں کی ہیڈ ہے، لگتا ہے سر کو ان کی آرٹ کافی پسند آیا ہے۔ بکواس تو بنا ہے یار۔ فابیہ نے ناک سے مکھی اڑائی تو اس کی روم میٹ خود ہی بتانے لگی، سنا ہے سر کا یہاں کا سارا کام یہی سنبھالتی ہے۔ یہ بھی خبر ہے کہ سر اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ کیا واقعی؟ فابیہ کی آنکھیں کھلیں۔ ہاں، سنا تو ایسا ہی ہے، شاید دونوں جلد ہی شادی بھی کر لیں۔ تم یہ پکڑو، میں ابھی آتی ہوں۔ فابیہ چلتی ہوئی اس کے سامنے جا ٹھہری، کیونکہ بہرام وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ اتنی بری تصویر کس نے بنائی ہے؟ فابیہ نے جان بوجھ کر اس لڑکی سے پوچھا۔ مس، یہ ایک آرٹ ہے، اس لڑکی نے مہذب انداز میں بتایا۔ ابسٹریکٹ آرٹ بھی کوئی آرٹ ہے کیا؟ فابیہ طنز سے ہنسی، شاید وہ جان بوجھ کر اسے غصہ دلا رہی تھی۔
ایک آٹھ نہ بہرامند انسان کیا جانے ہوتا کیا ہے۔ اس لڑکی نے بھی مہذب انداز میں طنز کر ڈالا۔ اسی لیے تو آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، فابیا نے پھر سے کہا تو وہ بھی اپنے ضبط کھو بیٹھی۔ اوہ، تو آپ بتائیں گی آپ کو کون سا آرٹ آتا ہے؟ وائلن بجانے کے ساتھ ساتھ ایک اور آرٹ بھی میں ماہر ہوں، اگر اجازت ہو تو دکھاؤ اپنا آرٹ۔ ضرور، میں بھی دیکھنا چاہوں گی آپ کا آرٹ۔ آرٹ، اس لڑکی نے آخری لفظ طنز سے کھینچ کر کہا، اور اسی پل فابیا نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اس کھلے فریم ورک پر اچھال دیا۔ چیزوں کو برباد کرنا میرا پسندیدہ آرٹ ہے۔ یہ بدلاؤ تھا بہرام علی سے اتنا فری ہو کر بات کرنے کا۔ اس لڑکی نے ایک نظر پانی میں بہتے ابسٹریکٹ آرٹ کے رنگوں پر ڈالی اور دوسری مسکراتی فابیا پر، اور اگلے ہی پل وہ حلق کے بل چلائی، یہ کیا بےہودگی ہے؟ اور چلانے کے سبب حاضرین میں سے سب سے پہلے نظر ان دونوں کی طرف بہرام کی اٹھی تھی۔ بہرام آواز سنتے ہی وہاں پہنچا اور فریم تقریباً غصے اور دکھ سے لیتے ہوئے اس نے حزن بھری آواز میں کہا، یہ کیسے ہوا؟ بہرام کو دیکھ کر فابیا نے مشکل اپنا تھوک نکلا۔ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ بہرام آ گیا تو کیا کریں گی۔ یہ مس اپنا آرٹ دکھا رہی تھی۔ وہ لڑکی فابیا کی طرف اشارہ کر کے طنز سے دانت چبا کر کہنے لگی، یہ آپ نے کیا ہے؟ وہ غلطی سے ہو گیا بس۔ بہرام کے پوچھنے پر فابیا نے خفیف سے لہجے میں کہا تو وہ لڑکی فوراً بول اٹھی، سر یہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ چپ کرے گی ذرا؟ فابیا نے اس کی طرف دیکھتے دانت چبا کر کہا، مگر وہ لڑکی اس پر چڑھ دوڑی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، واہ واہ، ایک تو نقصان کر دیا اوپر سے سینہ زوری۔ بہرام نے صورتحال دیکھ کر اس لڑکی کو فوراً ٹوکا، مس تہبینہ آپ پرسکون رہے، میں بات کر رہا ہوں نا۔ ٹوکنے کی وجہ تھی آس پاس کے لوگ جو اب ان تینوں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ سر آپ ایسے لڑکے کو نہیں جانتے، میں اسے ہینڈل کرتی ہوں۔ کہتے ہی وہ لڑکی فابیا کی طرف بڑھی، 1 منٹ ہے تمہارے پاس اس سارے نقصان کی بھرپائی کرنے کا، ورنہ۔ اس نے باقاعدہ انگلی اٹھا کر فابیا نے ایک نظر انگلی اٹھا لی، فابیا نے ایک نظر اس کی انگلی پہ ڈالی اور دوسری اس لڑکی کے طنز و تاثر دیکھنے والے چہرے پر۔ فابیا کو قطعاً برداشت نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رودات رکھے۔ انگلی واپس موڑ لو ورنہ توڑ کر ہتھیلی پہ رکھ دوں گی، اور میری اس معصوم شکل پہ مت جانا، جتنی مہذب نظر آتی ہوں اس سے کہیں زیادہ الٹا اثر بھی رکھتی ہوں۔ اگر زبان تمہاری چلتی ہے تو بس زبان میں بھی ہوں، اس لیے واپس چلی جاؤ، ورنہ تم نے مجھ سے اچھی کراٹے کلاسز نہیں لے رکھی ہے۔ فابیا نے آرام سے ٹھنڈے ٹھنڈے الفاظ اس کی طرف اچھالے اور وہ لڑکی اس کی طرف دیکھ کر واپس مڑ گئی، ورنہ فابیا سے کچھ بعید نہیں کہ وہ اس کی پھر سے بے عزتی کر دے۔ اور پھر فابیا سامنے کھڑے بہرام کی طرف متوجہ ہوئی، جو کہ اس کے ساری باتیں سن رہا تھا۔ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اس کے لیے شرمندہ بھی ہوں۔ اب کی بار لہجہ ہموار تھا، اور آپ کی غلطی نے کتنا نقصان کر دیا ہمارا کچھ پتہ ہے آپ کو؟ بہرام نے پیچھے ہو گئی تہمینہ پر اچٹی نگاہ ڈالی، جو فابیا کی باتیں سن کر پیچھے ہو چکی تھی، جس کی زبان کو اب لگام لگا چکی تھی۔ اس بات پر فابیا کو بڑا غصہ ہے، اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہا ہے؟ ان کا آرٹ ہے، ان کا نقصان، آپ کو اتنی مرچی کیوں لگ رہی ہے؟ فابیا کا پارا چڑھا، یہ میرا آرٹ ہے مس فابیا، غور فرمائیں گی تو شاید اس کے نیچے بہرام علی لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ بہرام نے جیسے ہی اس پر گڑھو پانی پھینک دیا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک اور غلطی کر بیٹھی ہے، اس نے نگاہ دوڑا کر اپنے روم میٹ کو ڈھونڈنا چاہا جس نے اسے کہا تھا یہ اس لڑکی کے فریم ورک ہے، نہ کہ بہرام علی کا، مگر وہ تو 9 دو 11 ہو چکی تھی۔ اب اسے لگا اس کے گلے میں سانس رک کے ہے، وہ مزید کچھ کبھی نہیں بول پائیں گی۔ اس نے گردن میں ابھری گلٹی کو بمشکل نیچے اتارا اور ہونٹ پر زبان پھیر کر بولی، اوہ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی ریئلی سوری۔ سوری فار واٹ؟ آپ ہر بار کچھ نہ کچھ غلط کریں گی اور سوری کر کے معاملہ ختم کر دیں گی، مگر ایسا نہیں ہوتا محترمہ۔ ایک آرٹسٹ کے نقصان کے بدلے اگر آپ اسے پوری دنیا بھی لا کر اس کے پاؤں پہ ڈھیر کر دے تب بھی آپ اس کا نقصان نہیں پورا کر سکتی۔ بہرام نے غصے سے کہا، میں سوری کہہ تو رہی ہوں۔ وہ روحان سی ہوئی تو بہرام اسے چند پل دیکھتا رہا، وہیں اس کا لاؤبالی پن بنا، وہیں اس کا بچکانے باتوں کا انداز لگانا۔ اس نے سر جھٹکا تہمینہ کی طرف مڑ کر کہنے لگا، مس تہمینہ، ان سے ہرجانہ لے لے اور یہ فریم ان کے حوالے کر دے۔ کہہ کے وہ رکا نہیں۔ فابیا پیسے دیتے وقت تہمینہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے فریم لے کر چلی گئی۔
वो आईने के सामने खड़ी हैरानी से खुद को देख रही थी। यहाँ आते ही अपने रूममेट को बहुत कुछ सुनाकर कमरे से निकाल चुकी थी। अब खुद को बेबसी से तके जा रही थी। फाबिया, ये क्या किया तुमने? तुमने बहराम अली का नुकसान कर दिया। पहले तुमसे कम तंग है जो अब मजीद उसे तंग कर रही हो। वो खुद से कलाम करते करते बेड पर टह गई और फिर बर्बाद हुए फ्रेम को देखने लगी। उस पे किए गए बहराम अली के साइन को देखकर एकदम किसी एहसास के तहत उठकर आईने तक आई और अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मैं ऐसी तो ना थी, मैं कब ऐसी थी? मैं तो किसी से खुद से हाथ ना मिलाती थी। और अब ये नौबत आ गई कि मुझे मेरे दिल ने किसी इंसान के पीछे भागने पर मजबूर कर दिया है। वो खुद को देख कर कर्ब से हंसने लगी। और तुम याद रखना बच्चे, जब इश्क उंगली पकड़ कर रहनुमाई करने लगे तो अपना अक्स भी बेगाना सा लगता है। और फिर उसने बैग उठाया और दरवाजे की सिमत चल दी। उसे मालूम था वो क्या करने जा रही थी। एक मर्द के आगे दिल के हाथों मजबूर होकर झुकने जा रही थी वो। उसने होटल से बाहर निकल कर देखा, बहराम वापस आ चुका था। वो सामने रखी कुर्सियों में से एक पर बैठकर किसी किताब में मशगूल था। वो उसकी तरफ बढ़ गई। हाय। बहराम भी बिना किसी हरकत या तासीर किए वहीं बैठा रहा तो फाविया को दोबारा से कहना पड़ा, वो मैं आपके लिए कुछ लाई थी। इस बार बहराम ने नज़रें उठाई और सामने रखे चॉकलेट के पैकेट को देखकर हैरत से कहा, किस लिए? ये किस लिए? आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था वो आपका वर्क है। फाबिया ने चेहरे पे निदामत सजाई। अगर किसी और का होता तो क्या आप उसे ख़राब करने पर निदामत महसूस ना करती? बहराम ने इस पर चोट की। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो दिल महसूस कर रह गई। वैसे पिछली दफ़ा आपने एक फूल दिया था, अब की दफ़ा सॉरी का तक चॉकलेट क्यों? बहराम ने फ़ौरन बात बदलकर चॉकलेट की तरफ अपनी बात मबजूल करवाई। मेरे ख्याल में जितनी बड़ी गलती है उसके बदले में किए जाने वाले सॉरी के साथ इतना बड़ा गिफ्ट तो बनता है। फाबिया ने कुछ दिली से कहा। चलो, बहराम का गुस्सा तो ख़त्म हुआ। मतलब अगली दफ़ा आप मुझे कार गिफ्ट करने वाली है। इससे अगली की दफ़ा आप शायद हेलीकॉप्टर, उसके बाद बंगला होगा शायद। बहराम उंगलियों पर गिनकर हिसाब लगाने लगा और वो साथ साथ मुस्कुरा भी रहा था। तो फाबिया ने फ़ौरन से मुंह बना कर कहा, अब ऐसी भी बात नहीं है। जिस तरह आपकी गलतियाँ करने की शरह है, मुझे लगता है मैं जल्द अरबपति पति बनने वाला हूँ। वो उसकी मीठी मीठी बेइज्जती कर रहा था और वो सामने बैठी ये सब चुपचाप सुने गई। और कर ही क्या कर सकती थी? मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा एहतियात करूँगी। फाबिया ने मज़ीद बेइज्जती से बचने के लिए फ़ौरन कहा, ज़रूर कीजिएगा। वो फिर से किताब देखने लगा। आप सुबह वॉक नहीं करते? फाबिया ने बात बदली। करता हूँ, मगर आप क्यों पूछ रही है? बहराम ने दोबारा निगाह उसकी तरफ उठाई। मैं सोच रही थी कि मैं भी वॉक किया करूँ। सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए ज़रूर किया करें। शायद इससे आपको अंदाज़ा हो कि कोई कैसे काम करता है। फिर वही मीठा मीठा तंज, मैं चलती हूँ। फाबिया उठ खड़ी हुई क्योंकि अब वो मज़ीद मीठे तंज नहीं सुनना चाहती थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, ये लेती जाइए क्योंकि मुझे मीठा नहीं पसंद। और रही माफ़ी तो वो आपकी निदामत के एवज़ मिल गई है आपको 2 बार। वो हल्का सा मुस्कुराया तो फाबिया भी बेइख्तियार खिल उठी। वैसे मीठा तो मुझे भी नहीं पसंद और माफ़ी के लिए शुक्रिया। वो चॉकलेट उठाकर तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगी क्योंकि उसे कल के वॉक की तैयारी भी करनी थी। फाबिया आगे बढ़ी तो कदम भारी होने लगे। बहराम का क्या कहेगा? दिल ने उसे इस सवाल पर काँपना शुरू कर दिया। मगर फिर भी वो हिम्मत करके आगे चली आई। मुझे आपसे कुछ कहना है। उसने थूक निकला और बहराम की तरफ रुक करके कहा, क्या आप मोहब्बत पर यकीन करते हैं? ये कैसा सवाल है? बहराम ने अचंभे से पूछा। मगर वो फिर से पूछने लगी, क्या कभी मोहब्बत ने आपको आपके सामने ला खड़ा किया? आप खुलकर बातें करें मोहतरमा। बहराम ने उसकी तरफ हैरत से देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती पीछे से आवाज़ आई, सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें इवेंट के लिए निकलना है। मैं बस आ ही रहा था, बहराम कह के आगे बढ़ा। मगर फाबिया तिलमिला कर रह गई। इसे भी अभी ही आना था। मगर बहराम ने पीछे मुड़कर उसे ज़रूर देखा था। उसे इस लड़की के रवैये ने कुछ दिनों से शदीद उलझन में डाल रखा था। एनजीओ के वर्कर्स बलिस्तान के गांव फेंडर में चिल्ड्रन इवेंट कवर कर रहे थे। गो के फाबिया को ये पसंद नहीं था, मगर फिर भी वो बहराम की खातिर चली आई थी।
ڈیزائنز فراک میں ملبوس ہم رنگ کنگن اور جھمکے اور ہلکے سے میک اپ اور کندھے پہ جھولتے دوپٹے کے ساتھ آج وہ خاص طور تیار ہوئی تھی۔ وہ ایک کرسی پہ بیٹھ کر دھیمے دھیمے سے وائلن پر کوئی دھن بجا رہی تھی۔ تبھی میم زرینہ وہیں چلی آئی۔ مس فابیا، ایونٹ شروع ہو چکا ہے، اگر آپ برا نہ مانے تو کچھ پرفارم کر سکتی ہو، بچوں کے ایونٹ ہے تو انہیں اچھا لگے گا۔ شیور، مجھے خوشی ہوگی۔ فابیا اٹھ کھڑی ہوئی تو سامنے سے آتے بہرام نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ ادھر؟ وہ شاید سوچ رہا تھا کہ باقی ورکرز کے ساتھ پیچھے رہ گئی ہوں گی۔ میں پرفارم کرنے جا رہی ہوں، میرے خیال میں اب آپ کو میری پرفارمنس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے پہلے اعتراض کب تھا؟ وہ تو آپ کی غلطی تھی، بہرام نے جتایا۔ اگین سوری، فابیا خفیف سی ہو گئی تو بہرام نے فوراً کہا، مجھے بھی اس دن اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے، وہ سب ڈیزرو کرتی تھی تب۔ فابیا ہلکے سے مسکرا کر اسٹیج کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی؟ کیا؟ ہاں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جھیل بہت خوبصورت تھی۔ فابیا نے بمشکل بات بنائی۔ ہاں، اس جیسی خوبصورت تو فقط جنت واسیوں کو مل سکتی ہے، اور میں ہمیشہ دوسرے ملک کی خوبصورتی دیکھنے کو دوڑتی رہی۔ فابیا نے کھلے دل سے اعتراف کیا تو بہرام نے اس سے پوچھا، تو کیا آپ کو پاکستان سے بہتر کوئی خوبصورتی کہیں ملی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ کہہ چکی تھی۔ اسٹیج سے اس کا بلاوا آ گیا۔ مجھے امید ہے آپ اچھا پرفارم کریں گی۔ شکریہ۔ کیا ہم دوبارہ کسی خوبصورت جھیل کے کنارے مل سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ فابیا الٹا چلتے بہرام سے مخاطب ہوئی۔ شیور، مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا تھا، بہرام نے سر ہلا کر کہا۔ تو پھر وہی ملتے ہیں۔ بتاؤ تو، کیا ہے عشق؟ ایک علم یا عمل، ایک دعا یا بد دعا؟ مگر نہیں، یہ تو پل میں تولا پل میں ماشا ہے۔ یہ فقط ایک تماشا ہے، فقط کھیل تماشا ہے مونیشا۔ بچوں کو تو یہ فکرے سمجھ نہ آئے مگر پھر بھی وائلن بجاتی رہی اور وائلن پہ بجتی دھن کے دوران فقط بہرام پر نظریں ٹکائے رہی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی مگر اس کے چاہنے سے کیا ہوتا تھا؟ اور جب وہ پرفارم کر چکی تو ایک ورکر اس کے پاس آیا۔ بہرام سر آپ کو بلا کر گئے ہیں۔ میں وہیں جا رہی ہوں، ورکر کے پیچھے چلنے لگی۔ ورکر نے اسے ایک درخت کے جھنڈ کے قریب چھوڑ دیا، مطلب اسے اب اکیلے جانا تھا۔ وہ اکیلی چلتی رہی۔ جب درختوں کے جھنڈ ختم ہوا تو اس نے سامنے ٹھہرے اس شخص سے پہلے آنکھوں کو کھیرا کرنے والے اس منظر کو دیکھا اور وہ جیسے ایک خواب میں چلی گئی۔ وہ ایک اور جھیل تھی، خوبصورتی سے ناہی، فینڈرا جھیل۔ بلتستان والے اس تیرنگی جھیل کہتے تھے کیونکہ اس کے پانی کے تین رنگ تھے: اگبی پہاڑ پر موجود برف کے عکس کا سفید رنگ، کنارے پر اگے کونی سدا بہار کے سبز رنگ کا عکس، اور آسمان کے عکس کا نیلا رنگ۔ اگر کوئی مدتوں بعد بھی وہاں آتا تو اسے ایسا ہی پاتا جیسی وہ جھیل تھی، شفاف پانی کی بلخاتی جھیل۔ مقامی بچے یہاں پانی بھرنے آتے اور دوسری طرف موجود سیاحوں کی طرف کاغذ کی کشتیاں بنا کر پھینکتے، اور جب سیاح ان کشتیوں کو پانی سے اٹھاتے اور جانچنے کے لیے دیکھتے تو اسی پل فضا ان معصوم کی جلت رنگ ہنسی سے گونج اٹھتی۔ پیرس، روس، امریکہ اور ترکی سیاح یہاں مہینوں رہتے اور اپنے ہمسفر سے عہد و پیمان لیتے کہ جیسا شفاف یہ پانی ہے، جیسی یہ پاک سرزمین ہے، ہمارا رشتہ بھی تم ویسے رکھنا۔ جب وہ سالوں بعد لوٹتے تو اس مقام پر ٹھہر کے کہتے، یاد ہے فینڈرا جھیل کے اسی مقام پر ہم نے کیا عہد و پیمان لیا تھا؟ اس کا ہمسفر کہتا، ہاں یاد ہے۔ تو پھر چلو وہیں کچھ دہراتے۔ سو خوشی خوشی وہیں کچھ دہرا دیتے۔ کچھ نوجوان لڑکے دوسرے ملکوں سے آتے اور اسکائپ پر کال کرتے، اداسی سے دوستوں کو کہتے، یہ سب ہمارے پاس کیوں نہیں؟ کیا اوپر والے نے ساری خوبصورتی صرف اسی پاکستان کے حوالے کر دی؟ کیوں بھلا اس پر ہمارا کوئی حق نہیں تھا؟ کیا وہ چلتے ہوئے ہر مناظر کو کیمرے میں قید کرتے اور اپنے ملکوں کو روانہ ہو جاتے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ رتی گلی کی لیک سے زیادہ کچھ اور خوبصورت ہے تو میں کہوں گی نہیں، مگر فیڈرل لیک جیسی پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ آپ کو جھیلوں سے عشق ہے؟ فابیا اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ ہاں، کیونکہ یہ ساکن سامے ہیں، غم، راز، خود درد خود میں ہی سمو لیتی ہے، کسی اجنبی احباب کی طرح۔ بہرام بغیر کسی تاثر کے کہنے لگا۔ تو فابیا نے پوچھا، اور آپ یہاں اپنا غم بانٹنے آتے ہیں ان جھیلوں کے پاس، اس لیے آپ نے ایونٹ کے لیے یہ مقام چنا تاکہ آپ کسی جھیل کے قریب ضرور رہے؟
اس علاقے میں خوبصورت خاموشی ہے، ایسی خاموشی جو انسان کو سکون مہیا کرتی ہے۔ کیا اس تازہ پانی کو دیکھتے آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ بہرام نے ترنگے عکس کو اپنی آنکھوں میں سمو کر کہا۔ نہیں، مگر اس کی سطح پہ پڑتا عکس مجھے بہت سے جذبوں سے روشناس روشناس کروا چکا ہے۔ فابیہ اس بات پر گردن جھکا گئی۔ وہ پانی میں پڑتے بہرام کے عکس کی بات کر رہی تھی اور وہ سب سمجھتا تھا۔ بہرام گہری سانس لے کر اس کی طرف پلٹا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ کا رویہ مجھے بے چین کر رہا ہے اور میں اسی بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں سن رہی ہوں، فابیہ نے نظریں ترنگے عکس پر گاڑے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں میرے اندر اٹھے ہر اندیشے کو آپ غلط ثابت کر دیں۔ میری سوچوں میں جو آپ کے رویے کی وجہ سے الجھن کی جڑیں پنپنے لگی ہیں ان کو کاٹ کر پھینک دیں۔ آپ بس اتنا کہہ دیں کہ آپ کی تبدیلی کی وجہ میں نہیں ہوں۔ بہرام جو کہہ رہا تھا فابیہ کو اس کی خوب سمجھ تھی، مگر وہ اس کی توقع کے برعکس اپنا موبائل کھول کر اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، یہ میرا مڈ ہاؤس ہے اور اس میں موجود میرا آرٹ۔ فابیہ نے بنا آنکھوں والے چہرے کے تصویر اس کے سامنے کیا۔ یہ تو کسی انسان کے بت کی تصویر ہے، مگر اس کی آنکھیں؟ بہرام نے حیرانی سے فابیہ کو دیکھا۔ یہ وہ چہرہ جس نے میں نے برسوں سے اپنی آنکھوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ میری زندگی کی شاید ہی کوئی شب ایسی ہوں گی جو میں نے اس چہرے کو نہیں سوچا، مگر کبھی اس میں چشم نہیں تراش پائی۔ مگر اس دن جب میں آپ سے NGO کے دفتر میں ملی اور اسی دن کی رات میں نے اپنے سالوں کی محنت مکمل کر لی، کیا آپ جانتے جب میں نے اس بت تراش کی آنکھیں تراشی تو کیسا نظر آتا تھا؟ فابیہ نے بہرام کی آنکھیں دیکھ کر اگلی تصویر دکھاتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ یہ تو امپاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بہرام نے حیرت سے فون اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ اسی پل ترنگے پانی میں غم کی پہلی فوار پڑی تو جھیل درد سے چیخ اٹھی۔ میں بھی اسی کیفیت کا شکار رہی ہوں۔ اب مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ کی اس ایک بوت نے مجھے بدل دیا ہے، میرا دل بدل دیا ہے۔ کیا یوں بھی دل بدلتے؟ کیا واقعی جو مجھ پر گزر رہی ہے وہ کسی اور پر گزری ہوں گی؟ شاید ہاں یا نہیں، مجھے نہیں پتا، مگر آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ایسا کیا کروں کہ مجھے اپنا دل نہ مارنا پڑے؟ وہ مجھ سے بغاوت بھی نہ کرے اور اس سے جواب طلب کر رہی تھی یا اپنی محبت کا راز افشا کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، بہرام پل میں سب کچھ سمجھ گیا کہ وہ یہاں کیوں، کس لیے اور کس کے لیے ہے۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، جب گویا ہوا تو آواز دھیمی مگر لہجہ سخت تھا۔ میں ایک عام سا محدود سوچ رکھنے والا انسان ہوں، جس کی خواہشیں، ضرورتیں، تمنائیں محدود ہے۔ ایک ایسا انسان جسے نہیں پتا کل کیا ہوگا۔ میں صرف آج میں جیتا ہوں اور میرا آج کہتا ہے مجھے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جو میرے معیار سے کافی اونچی ہے، خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ میں ہمیشہ لبرلزم کے خلاف رہا ہوں۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کے سر سے کبھی دوپٹہ اترے نہیں دیکھا، کبھی میں نے اسے آراستہ نہیں دیکھا۔ میں نے ان عورتوں کے بیچ زندگی گزاری ہے جو رزق چھوڑ سکتی ہے مگر سر کی چادر نہیں۔ تو میں کیسے ایسی لڑکی کی جس کو پور پور لبرلزم بھرا ہے کے دل کی راہ دکھا سکتا ہوں؟ وہ اسے اپنے لفظوں میں سمجھا رہا تھا کہ وہ اسے کوئی توقع نہ رکھے۔ بہرام کی سوچ اس کی سوچ سے کافی الگ ہے، مگر فابیہ ان باتوں کا اثر لیے بغیر آگے بڑھی اور اس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، جیسا آپ چاہیں گے میں ویسی بن جاؤں گی بہرام۔ اگر آپ کو میری چاہ کی اتنی پرواہ ہے تو مجھ سے دور رہے پلیز۔ بہرام کا لہجہ پتھر ہو گیا۔ فابیہ نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ جو سامنے ٹھہرا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کا معیار کیا ہے۔ وہ خاک ہے، مطلب سادہ، جسے زمانے کی جدت نہیں اپنایا تھا۔ وہ جانتی تھی جنہیں جدت نے اپنائے وہ لبرلزم کو برداشت نہیں کرتے، سو وہ بھی لبرل نہیں رہیں گی۔ آج سے اس نے ایک جھٹکے سے ڈیزائنر کنگن اتارنے شروع کر دیے۔ سختی سے اتارنے کے بعد ہاتھ چھل گیا تو بہرام نے اسے دیکھ کر فوراً کہا، یہ کیا کر رہی ہے آپ؟ وہ اسے اتنی شدید رد عمل سے روکنا چاہتا تھا مگر وہ رکی نہیں۔ اس نے اسی انداز میں ایئرنگز نوچ ڈالے اور کندھے پر لٹکتے دوپٹہ بے ہنگے انداز پہ سر پر اوڑھ لیا۔ بس یہی ہے نا آپ کا معیار؟ میں ویسی بن گئی جیسا آپ چاہتے تھے۔ آواز میں کرب تھا۔ بہرام نے سختی سے اپنا لب کچلا، شاید غصہ اندر دبایا تھا یا پھر کچھ اور، مگر اس نے کہا، فقط اتنا؟ میرا راستہ چھوڑے محترمہ۔ فابیہ کی آنکھیں چھلک پڑی۔ کائنات ٹھیک کہتی تھی، وہ خاک تھا، اسے بھی خاک ہی بن جانا چاہیے، سو وہ خاک ہی بن جائے گی۔ مگر بہرام نہیں رکا۔
چلا گیا۔ ایسا مت کرے بہرام، میں یہاں تک اکیلی سفر کرتی آئی ہوں، اب تنہائی دشوار ہے، مجھے یوں تنہا مت کرے پلیز۔ وہ پیچھے سے چلائی، وہ خود کو عشق کے مول میں بے مول کر بیٹھی تھی، مگر بہرام سامنے دیکھتے چلتا رہا۔ وہ بار بار سر اور منہ پر ہاتھ ضرور پھیرتا تھا، شاید اسے سب کی توقع نہ تھی، اس لیے پریشان قدم اٹھاتا وہ فابیہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ ترنگا سیاہ پڑ گیا، برف درخت حتیٰ کہ آسمان میں نے بھی اپنا رنگ بدل لیا۔ محبوب کی بے رخی، اس کے دیے درش کا رنگ نہ جانے کب اترے ان سے۔ فابیہ نے ایک نظر اسے دیکھا، دوسری سمت دوڑی۔ اس نے اس کا آئینہ کو تلاشنا چاہا، مگر اب اس نے کہاں ملنا تھا، لیکن وہ ایک پل کو رکی، دماغ کو جھٹکا لگایا۔ امید کا دیا روشن ہوا، وہ غلط راہ پر غلط طریقے سے چل رہی تھی۔ اسے بہرام علی کو بہرام علی سے نہیں بلکہ اس کے رب سے مانگنا چاہیے تھا۔ وہ واپس روتی گلی لوٹی اور اپنی کمرے میں آ گئی۔ اسے آنا ہی پڑا، وہ باہر شغل کرتے ورکرز کے ساتھ ہنس کھیل نہیں سکتی تھی۔ اب وہ اندر دروازہ لاک کیے، سارا سامان اتھل پیتھل کیے جائے نماز ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اپنی روم میٹ کو نماز پڑھتے دیکھ چکی تھی، سو جائے نماز یہی ہونی چاہیے تھی، اور وہ اسے مل ہی گئی، الماری کے نچلے خانے میں۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور سیدھے سجدے میں گر گئی۔ وہ مجاز سے نہیں ملی بے چینی حقیقت کو بیان کر رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، فقط آنسو۔ اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں کہا، فقط روتی رہی، اور جب اس کی سجدہ گاہ تر ہونے لگی، دل کو قرار سا آ گیا تو اٹھ کر ہاتھ پھیلائے بیٹھ گئی۔ بس ایسے ہی وہ ہاتھ پھیلائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھے گئی، شاید بہرام کے نام کی لکیر ڈھونڈتی رہی، اور جب وہ تھک گئی تو اس نے اپنے رب سے دعا مانگنے کے لیے لب کھولے۔ میں نے کچھ بھی نہیں مانگا یا اللہ، مگر میں مانگنا چاہتی ہوں آج۔ کیا یا اللہ تو مجھے نہیں عطا کریں گے؟ مگر میں کیسے مان لوں کہ تو مجھے نہیں عطا کرے گا، کیونکہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے نا مجھے۔ یا اللہ اس کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ جانتی ہوں نامحرم کی محبت مانگ رہی ہوں، مگر کیا میرا دل، میرا دماغ، میرا اختیار میں ہے؟ کیا میں اسے نامحرم کی طرف راغب ہونے سے روک سکوں؟ اگر میں اس کی محبت نہیں مانگ سکتی تو اسے میرا محرم بنا دے۔ میرے اللہ میرے دل کو قرار دے، یا پھر اسے میرے دل سے نکال دے، پھر مجھے اس کے رنگ، یا پھر مجھے اس کے رنگ میں ڈال دے۔ وہ منہ پر ہاتھ پھرک کے زار و قطار روتی۔ ایونٹ ہوتے رہے، ورکرز کام میں مگن رہے، مگر اس نے خود کو جیسے قید ہی کر لیا۔ میم زرینہ کو طبیعت خرابی کا کہہ کر وہ مطمئن تھے، وہ کمرے میں رہتی اور وہیں اپنے دل کا درد خود سے بانٹتی، حقیقت کو مجاز کے لیے مناتی، اور پھر خود ہی شرمندہ ہو جاتی کہ وہ اپنے اللہ سے کیوں کر کسی نامحرم کی محبت مانگ رہی ہے۔ اور جب بہرام علی لان میں رکھی کرسیوں پہ بیٹھتا، وہ بے اختیار کھڑکی کے پردے سے اسے دیکھتی رہتی، اخبار، کتاب یا رسالہ پڑھتے، بس اسی پر نظر ٹکائے رکھتی۔ دل پہلے اختیار میں نہ تھا، اب تو باغی ہو گیا تھا۔ دل کرتا باہر جائے، بہرام علی کو بنا آنکھ جھپکے تکتی رہے، تب تک جب تک وہ اس کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائے، تب تک جب تک وہ خود سے خول اتار کر یہ نہ کہہ دے کہ آؤ فابیہ کسی جھیل کنارے چلتے ہیں، اس کے پانی میں پاؤں لٹکائے من کی باتیں کرتے، صرف میں اور تم چلتے ہیں۔ مگر وہ فابیہ کا خیال ہی تھا۔ فابیہ اس کی نظروں سے اوجھل کیا ہوئی؟ وہ تو اسے بھول ہی گیا تھا۔ کیا واقعی بہرام علی فابیہ ملک کو بھول سکتا تھا؟ کیا واقعی؟ ان کا ٹرپ ختم ہوا تو NGO کے ورکرز واپس جانے لگے۔ فابیہ بھی تیار ہو گئی، سب بسوں میں سوار ہو چکے تھے، تو فابیہ نے سنا کہ وہ سب سیر و تفریح کے لیے ست پارہ جھیل پر کچھ دیر کے لیے رکیں گے۔ وہ جانتی تھی یہ بہرام علی کا فیصلہ تھا، مگر وہ چپ رہی۔ اب اسے کسی جھیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیا اسے فرق پڑنا چاہیے تھا؟ شاید نہیں، کیونکہ جھیلیں اس کی قسمت پر اچھا تاثر نہیں ڈالتی۔ وہ ہر بار کچھ ایسا کر دیتی کہ فابیہ کے گرد اداسی چھا جاتی، اور پھر وہ سکردہ پہنچ ہی گئے۔ جب وہ بس سے اتری، اس کی نظر اس جھیل پہ پڑی تو وہ اور اداس ہو گئی۔ خوبصورت جھیل کی اداسی بھی عجیب تھی، اندر تک محسوس ہوتی تھی۔ سکردہ والے اسے قدرتی اداس جھیل کہتے تھے، کیونکہ یہ پہاڑوں اور یک طرفے سبزے سے ڈھکی تنہا جھیل تھی، جس کا پانی سبزی مائل نیلا تھا۔ وہاں سیاحوں کا گزر زیادہ نہ ہوتا تھا، اور جو تنہا اداس سیاح ادھر کو آ نکلتے اسے جھیل کی روتی خوبصورتی دیکھنے، تو اسے کہتے، سنو تم بھی
मेरी तरह तन्हा हो ना, मैं भी तन्हा हूँ, इसलिए तुम्हारे पास चला आया हूँ। मेरा गम बाँट लो, मुझे मुझे आँसू छोड़ो के दर्द से मुफ्ती दे दो। क्या तुम ऐसा करोगी? मगर तुम क्यों कर ऐसा करोगी? तुम तो खुद भी उदास झील हो, मेरी उदासी कैसे गायब करोगी? मगर बताओ तो तुम इतनी उदास क्यों हो आखिर? और बदले में उदास झील का सब्जी माइल पानी जोश मार कर कहता, अगर मैं उदास न होता तो क्या तुम मेरे पास आते? मेरी उदासी, मेरी तन्हाई है, मुझे ढके हुए ये पहाड़ मुझे तन्हा कर देते हैं, मुझ पर साया किए खूबसूरत दरख्त मेरा गम और बढ़ा देते हैं, मगर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। और जब दुआ पूरी हो और तुम पर से उदासी के बादल छट जाए, तो याद से तुम मेरे पास चले आना, अपनी खुशी सुनाने, ताकि मेरा गम भी कुछ कम हो सके। तुम मेरे पास आओगे ना? झील उम्मीद से पूछती, मगर सुनने वाले पानी की कहानी तो महसूस करते थे, मगर उसके गम का एहसास किए बगैर रवाना हो जाते। और जब जब वो सिया खुश होते, झील की दुआएं पूरी हो जाती, तो रत्ती गली फेंडर बंजोसा और सैफुल मलूक चले जाते। उन्हें उदास सतपारा भूल जाती, उन्हें गम से छुटकारा के दुआ गो साथी भूल जाता। वो खुशियों में मगन हो जाते, मगर सतपारा जिसके लिए दुआ करती है उसे हमेशा याद रखती है, क्योंकि उदास झीलों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। और जब उदास झील पर गैर मुल्की काफिले आते हैं तो उसे हैरत से तकते कि इतनी खूबसूरती के बीच उदासी भी हो सकती है। क्या रूह को ताज़ा करने वाले बाग में गमगीन फूल भी खिल सकता है? और वो इसी झील से दूर होते हुए कहते, हाँ, गुलिस्तान का गमगीन फूल कहता है कि मुझे भी अपनाओ, मैं भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ। मैं गम हूँ तो क्या हुआ? क्या तुम मुझसे दूर भागकर मुझसे छुटकारा पा सकते हो? नहीं, कतई नहीं। तो आओ, मुझे गले लगा लो, और फिर जब तुम खुश होंगे तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी खुशियों की मुबारक देकर हंसकर तुमसे जुदा हो जाऊंगा। मगर तुम आओ तो। जिंदगी भी अजब है ना, बच्चे कभी जरी गले की तरह गुलाबी खुशियों के हाइल, कभी गम खुशी हसरत के तिरंगे पानी का इम्तिजाज, और कभी सतपारा की तरह खालिस उदास। मैं कहती हूँ हमें इन सूरतों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तीनों हमारे जिस्म का हिस्सा है, और भला जिस्म से हिस्से भी जुदा हो सकते हैं? सादा शलवार कमीज में मलबूस, सर पर दुपट्टा ओढ़े हुए, बिल्कुल उस फाबिया से अलग लग रही थी जो चंद दिन पहले यहाँ आई थी। सो वो खुद को खाक करने की तैयार कर चुकी थी, और वो सबसे अलग झील के एक तरफ ठहरी सब्जी माइल पानी पर निगाह जमाए खड़ी थी। कुछ दूर एक सियाह पर सर पर कपड़ा ओढ़े झील के किनारे दो जानू बैठा था। शायद वो उससे अपना गम बयान कर रहा था। उसकी मध्यम नम सरगोशियों से फाबिया को मालूम हुआ कि वो रो भी रहा है। उसे खुद में उस सियाह में सब कुछ मुश्तरक नजर आया। उसका दिल चाहा वो भी अपना गम उस झील को सौंप दे, मगर वो ऐसा नहीं कर पाई। वजह पीछे से सुनाई देती आवाज थी, जो वर्कस की थी और अपने राज को राज ही रखना चाहती थी। तभी उसे किसी ने मुखातिब किया, क्या आप जानती है, सकुर्दा वाले उसे उदास झील कहते हैं। वो बहराम था जो थोड़ा दूर उसके पहलू में आ खड़ा हुआ था। ऐसे क्या वो रोते सिया को नहीं देख सकती थी? वो चौंक कर पलटी, बहराम को देखकर जैसे गले में कुछ शिद्दत से फंसा हो, मगर वो जल्द ही खुद को संभाल गई। वो कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहते। वो बात करके फिर से सामने देखने लगी, मगर बगैर किसी तासीर के इजहार किए। मैं हर चीज़ के लिए सॉरी कहता हूँ मिस फाबिया, इसलिए नहीं कि मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए कि मैं हकीकत पसंद हूँ। मैंने आपके साथ जीने मरने की कस्में नहीं खाई, ना कोई ख्वाब दिखाए जिनकी तकमील ना होने पर मुझे आप अपना सर झुकाना चाहिए। मगर अगर फिर भी मेरी वजह से आपका दिल दुखा है तो आई एम सॉरी। वो शर्मिंदा था, इसलिए कि इसकी वजह से किसी और की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई थी, हालांकि इस सब में उसका कोई कसूर था भी नहीं। आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने दिल का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, वही बेहतर फैसला करेगा। फाबिया ने भारी सांस खारिज करके कहा। तो बहराम हल्का सा मुस्कुराया, तकल्लुफ़ाती मुस्कुराहट जो सिर्फ सामने वाले की दिलजोई के लिए होती है। मुझे उम्मीद है पहाड़ों के दिए जज्बों का असर जल्द ज़ाइल हो जाएगा और आप फिर से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगी। मैं अब चाहूँ भी तो वैसी ज़िंदगी नहीं जी सकती।
फाबिया जूते की नोक से पत्थर पर ठोकर करने लगी तो बहराम ने कहा, मैं जानता हूँ पहाड़ गहरा असर छोड़ते हैं, मगर इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। आप अपनी कैफियत से जल्द निकल आएंगी। एक उम्मीद थी कि शायद उसके सारे जज्बात बेवक्ती हों। आप मुझे मेरे दिल से दस्तबरदार होने को कह रहे, मगर सुने, क्या आपको नहीं पता, दिल एक दफ़ा बदल जाए तो वो अपनी असल हालत में लौटने से बेहतर मौत को गले लगाना पसंद करता है। और आपके ख्याल में मेरे जज्बे इतने अर्जा है कि ज़माने की हवा उन्हें मिटा देंगी? नहीं बहराम अली, मोहब्बत पत्थर की लकीर से भी ज़्यादा पायदार होती है। वो दिल की दहलीज पर एक दफ़ा रकम हो जाए तो अपने नकुश कभी धुंधले नहीं होने देती। और ये मोहब्बत तो मुझे पहाड़ों ने अता की है। और क्या आप नहीं जानते, अगर पहाड़ कुछ तहफ़ दे तो उन्हें कभी वापस नहीं लेते। वह आखिर में हल्की सी मुस्कुराई, और एक जताती मुस्कुराहट जो बहराम को ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो जो सोच रहा है वो गलत है। उसे वक्ती जज्बों ने उसे ढांपा था। उसे तो मोहब्बत ने हमेशगी हम तशनगी का रंग उड़ा दिया था। बहराम घर आया तो उसके लिए दरवाज़ा ज़ियान ने खोला था। उसे देखते ही वो चिल्लाया, भैया आ गए। शरारती आंखों वाला अब कंधे तक आता था, मगर बातें करने में उससे 10 फीट लंबा था। भैया आ गए। अम्मी नवाल भी दौड़ती चली गई। कैसा है मेरा बहराम, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? रुकैया ने उसका माथा चूम लिया। सब ठीक है। दादी दादी कहाँ है? सो रही है, रुकैया ने जवाब दिया तो माथे पे हाथ रखकर थकन से कहने लगा, चले मैं फ्रेश हो जाता हूँ, खाना लगवाए, मुझे बहुत भूख लगी है। उठो नवाल, किचन में चलो जल्दी। रुकैया ने नवाल को कहा और किचन में चली गई। हाँ, इस कन्नों को लेकर जाए, फुटबॉल बनती जा रही है बैठ बैठ कर मोटी। शरारती आंखों वाला भला कहाँ शरारत से कहाँ बाज आ सकता था। उसकी बात पर नवाल तप गई। तुम तो जैसे चौड़े हो ना पेटू, ना हो तो आइंदा मुझे कट्टू कहा तो आग में झोंक दूंगी। जाहिल, कट्टू आपा जाहिल होंगी तुम। वो आंखें दबाकर मुस्कुराया। फिर से कहा तुमने? वो आगे बढ़ने ही लगी थी कि रुकैया ने उसे किचन से पुकारा, और वो ज़ियान की तरफ खुफा नज़रों से देखती वहाँ से चली गई। और ज़ियान बस कह कहे लगाता रह गया। उसे वापस आए कुछ दिन हो चुके थे। फाबिया जैसे जहन से मिट चुकी थी। वो पहाड़ों में इत्तेफाकिया मिली थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं उसके साथ फिर से वही इत्तेफाक हो। सो वो अपने काम में मगन हो गया। अब वो ऑफिस से आकर सीधा कमरे में आके फाइल्स खोलकर बैठ गया। तभी रुकैया वहाँ चली आई। आराम कर लो बहराम, अभी अभी तो ऑफिस से आया। अम्मी काम है तो करना पड़ेगा, सारा दिन ऑफिस में आराम ही तो करता हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब, अमान भाई के घर आए हुए थे क्या? रुकैया ने ऐसी बात कही थी तो बहराम ने कहा, हाँ जी वो आया था, और फिर से मसरूफ हो गया। तो रुकैया ने आगे बढ़कर उसके हाथ में लिफाफा थमाया। अच्छा ये देखो, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। इसमें कुछ लड़कियों की तस्वीरें थी। अम्मी फिर से नहीं प्लीज़। बहराम देखो तो सही, कितनी प्यारी लड़की है। जिसको पसंद करोगे उसी से ही शादी करना। तुम अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करूँगी तुम पर। अम्मी अब सब जानते हुए भी ये सब कह रही है। बात पसंद या नापसंद की नहीं, बस मुझे शादी नहीं करनी। वो मुंह फेर कर फिर से फाइल देखने लगा तो रुकैया उसका डर समझते हुए कहने लगी, बहराम हर बेटे का नसीब उसके बाप जैसा नहीं होता बेटा। क्या गारंटी है जो मेरे साथ बाबा जैसा कुछ नहीं होगा? मेरे जाने के बाद उस लड़की जो मेरे साथ बंदी होगी उसके साथ आप जैसा कुछ नहीं होगा। और मेरी आने वाली नस्ल वो कुछ सच नहीं सहेंगी जो मैंने सहा है। बहराम एकदम माँ के सामने आ गया। वो आज तक अपने बाप की जुदाई के गम से निकल नहीं सका था। बस करो बहराम, अपने फ़लसफ़े देना बंद करो, कम से कम मुझे सुकून से मरने दो। मुझे अपने पोते पोतियों के साथ लाड तो करने दो। रुकैया बाकायदा रोने लगी। ज़ियान बड़ा हो रहा है, इसकी शादी करवा देते हैं, बहराम ने हंसकर कहा। हंसकर उन्हें चुप कराना चाहा तो उसका हाथ झटक कर बोली, तुम क्यों मुझे खुश नहीं कर सकते? तभी दादी वहीं चली आई। छोड़ो बहू, ये पहले कभी किसी की सुनता है, जो अब सुनेगा। दादी आप भी अम्मी के साथ मिल गई, हद है वैसे। बहराम तुम्हें बहुत दुख होगा, अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो तस्वीरें रखी है देख लेना। और अब की बार तुमने ना की तो मुझे अपने बाप के साथ दफनाने की तैयारी कर लेना। रुकैया कहकर चली गई और वो अपने पीछे सर थाम कर रह गया। तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो मिस्टर बहराम, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, श्योर मिस्टर जवार, जगह बता दें मैं वहाँ आ जाता हूँ। बहराम ने एहतराम से कहा।
میں ایڈریس بھیج رہا ہوں تو پھر ملک انڈسٹریز کے ہیڈ آفس میں ملاقات ہوگی۔ اور کال کاٹتے وقت اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ وہاں کس سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ گھر پہنچی تو عابد ملک گھر پر نہ تھے، تو اس نے ملازمہ سے پوچھا، ریمسی ڈیڈ کہاں ہے؟ میم وہ بزنس ٹور پر گئے ہوئے۔ کیا آپ کے کپڑے نکال دوں؟ نہیں ریمسی، ریمسی نے اس کا حلیہ دیکھ کر کہا، مگر وہ منع کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ریمسی بنگلے کے عقب اور گئی تو حیرت سے اس کی خاکیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ بھاگ کر فابیہ کے پاس پہنچی۔ میم آپ انہیں آگ کیوں لگا رہی ہے؟ فابیہ اپنے کپڑے، جوتوں، بیگز، گز ہر چیز کو جلتی آگ میں پھینک رہی تھی، کیونکہ مجھے یہ سب نہیں پسند، وہ بنا تاثر کہہ گئی۔ تو ریمسی نے احتجاجاً کہا، پر میم ریمسی زیادہ مت بولا کرو۔ فابیہ اسے جھڑک کر رہ گئی تو خفیف سے لہجے میں بولی، اوکے میم۔ عابد ملک گھر لوٹے تو ریمسی نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو پریشان سے فابیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میرا بچہ گھر لوٹ آیا کیا؟ ہائے ڈیڈ، فابیہ سستی سے کہتی ان کے گلے لگی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر عابد ملک نے پوچھا، کیا ہوا فابی؟ جان ایمی اور شیری کہاں ہے؟ وہ وہی ہیں ڈیڈ۔ پھر تم کیسے آئی یہاں؟ اور یہ حالت تمہاری، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ان کی پریشانی بڑھ گئی، مگر فابیہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی، ڈیڈی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ بیٹھ جائے پلیز۔ اس نے عابد ملک کو صوفے پہ بٹھایا اور ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر آنکھیں موندے کہنے لگی، ڈیڈ وہ بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتی تھی، وہی شکل، وہی پیچ و خم، بالکل ویسا جیسا میرا آئیڈیل تھا۔ کون فابی جان؟ عابد مجھے اس کے بالوں میں انگلی پھیرنے لگے، ان کی اکلوتی اولاد انہیں زمانے بھر سے عزیز تھی۔ ڈیڈ وہ مجھے پہاڑوں پہ ملا، آپ کو پتہ ہے ڈیڈ، وہ کہتا اس کے میں اس کے معیار کی نہیں۔ کیا واقعی ڈیڈ میں اس کے معیار کی نہیں ہوں؟ فابیہ نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا، اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی، وہ ایک دم تڑپ اٹھے، کون بیوقوف کہتا ہے یہ سب؟ ڈیڈ وہ جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، آپ دعا کریں نا میرے لیے، میں اس کے معیار کی ہو جاؤں یا پھر وہ میرے برابر کا۔ وہ پھر سے آنکھیں موند گئی مگر آنسو بہتے رہے۔ فابی کون ہے وہ؟ کچھ بتاؤ تو بے چین سے ہو گئے۔ اور پھر فابیہ نے انہیں الف سے لے کے یہ تک سب احوال دے دیا، ساتھ بہرام کی تصویر بھی دکھا دی۔ عابد ملک فابیہ کے قریب اٹھ کر اپنے کمرے میں آتے اپنے مینیجر کو کال کرنے لگے۔ کال ملتے ہی انہوں نے کہا، زین میں تمہیں ایک تصویر بھیج رہا ہوں، اس کا سب کچا چٹا نکال لاؤ۔ نام بہرام علی ہے، کچھ فیکٹریوں کا مالک ہے، زیادہ تر وہی پایا جاتا ہے، کبھی اسے بلا وجہ کہیں نہیں دیکھا گیا۔ وہ ہینڈی کرافٹ انڈسٹریز کا ایک بڑا نام ہے، لوگ اسے اس کے پیٹھ پیچھے مغرور کہہ کے بلاتے، کیونکہ وہ کسی سے ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ آج کل وہ زوال سر کے ساتھ کافی بڑا پروجیکٹ کر رہا ہے۔ ذہن کے تواتر سے چلتی زبان رکی۔ اور کرمنل ریکارڈ؟ عابد ملک نے سگار کش لے کر کہا، کلیئر سر، کوئی ایسا کام جس کے بنا پر اسے کسی معاملے میں پھنسایا جا سکے۔ انہیں اپنی بیٹی کا رونا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ یقیناً اس لڑکے نے اس کی معصوم بیٹی کو اپنے جال میں پھنسایا تھا اور اسے اس کی سزا دے کر رہیں گے، مگر اس کی کوئی بات پکڑ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ سر وہ آل کلیئر ہے، مجھے تو اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ زوال سے کہو کہ اپنے اس سو کالڈ پروجیکٹ پارٹنر کو یہاں لے کر آئے، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ عابد ملک گہری سوچ میں ڈوب گئے تو ان کے مینیجر نے کہا، اوکے سر۔ زوال اور بہرام عابد ملک کے آفس میں بیٹھے تھے۔ جب وہ زوال سے بات کر چکے تو انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ زوال کے ساتھ بہرام بھی اٹھنے لگا، جو بس ایسے فضول میں بیٹھا رہ گیا تھا، یہ سوچنے کے کہ دو لوگوں کے بیچ اس کا کیا کام تھا۔ بھلا اس کو اٹھتے دیکھ عابد ملک نے فوراً بولے، برخوردار تم کہاں چلے، ذرا ہمیں اپنی خدمت کا موقع تو دو۔ وہ شیشے پینچ کا شکار دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور زوال جب وہاں سے چلا گیا، جس سے وہ کہہ چکے تھے کہ بہرام ملک کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے، تو عابد ملک نے کہا، مجھے جانتے ہو کون ہوں میں؟ ملک انڈسٹریز کے مالک، اور کون؟ بہرام نے کندھے اچکائے تو عابد ملک نے دانت پیس کر کہا، اچھا فابیہ ملک کو جانتے ہو کیا؟ کیا مطلب؟ بہرام ایک دم گڑبڑا گیا، وہ بیٹی ہے میری اور تم میری بیٹی سے دور ہی رہو تو اچھا ہوگا۔ وہ ایک دم اس کے قریب چلے آئے تو بہرام نے سارا معاملہ سمجھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں، آپ کی بیٹی کو مجھ سے دور رہنا چاہیے محترم۔ یہی بات کہنے کی دیر تھی، عابد ملک نے دونوں ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میری معصوم سی بچی کو ورگلاتے ہو اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے، مگر زیادہ دیر اسے اپنے ہاتھوں تلے نہ رکھ سکے۔ اس نے ایک جھٹکے میں عابد ملک کو دور کرتے کہا، آپ میرے باپ کی عمر ہے، آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، سو احترام کر رہا ہوں۔
और रही आपकी बेटी तो उसे संभाल कर रखें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं ना इंटरेस्ट है। इसे सिखाए कि औरत कैसी रहती, कम से कम मैं फाबिया जैसी किसी लड़की को वर्गलाने का नहीं सोच सकता, क्योंकि मुझे ऐसी लड़की से शदीद चिढ़े जो किसी भी राह चलते का बाजू थाम ले। वो कह के मुड़ने ही लगा था कि सामने पत्थर हुई खड़ी फाबिया पर उसकी नजर पड़ी। उसने नफरत भरी एक निगाह उस पर डाली और कॉलर झटक कर बाहर निकल गया। यकीनन वो सब सुन चुकी थी, जबकि आबिद मलिक फाबिया की इस गैर मुतवक्का आमद पर घबरा उठे। मगर इससे पहले कुछ कहते फाबिया कमरे से तकरीबन भागती हुई चली गई। वो उसके पीछे भागी। फाबी फाबी मेरी बात सुनो फाबी बेटा। वो खुद को कमरे में बंद किए बैठी थी और आबिद मलिक बाहर की तरफ उसके दरवाजे से लगे ठहरे थे। क्यों डैड, किस लिए किया आपने ऐसा? आप पर मैंने भरोसा किया और आपने क्या किया? वो रो रही थी हिचकियों से और आबिद अली को लगा जैसे उनकी जान जा रही हो। आई एम सॉरी फाबी जान, डैड की बात मानो, वो दरवाज़ा खोलो फाबी बेटे। फाबी बेटा, डैड वो मुझसे दूर भागता रहा और मगर आज आपने उसे मुझसे मुतफर भी कर दिया। उसकी नम आवाज़ उसके बाप का कलेजा चीरने को काफ़ी थी। फाबी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मेरा मेरा दिल फट जाएगा। प्लीज़ फाबी रोना बंद करो प्लीज़। वो बेबस हो गए। डैड आपने मेरी खुशी छीन ली। क्यों डैड क्यों? आपको फाबिया अजीज़ नहीं? फाबिया बहराम अली के बगैर कुछ भी नहीं डैड, कुछ भी नहीं। फाबिया तुम्हें वो बस नहीं दे सब नहीं दे पाएगा जिसकी तुम आदी हो। आबिद मलिक बाहर ठहरे इश्क के मरीज को मुस्तकबिल से डरा रहे थे। मुझे उससे नहीं चाहिए डैड, फाबिया की रुंधी आवाज़ आई। फाबिया तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा तो मैं इसे खुश रख लूंगी डैड। वो इसी बात ने आबिद मलिक के दिल में हल्की सी नरमी पैदा कर दी। उन्होंने गहरा सांस लिया और बोले ठीक है, मैं बात करता हूँ बहराम से, तुम दरवाज़ा तो खोलो फाबी प्लीज़। वो कभी भी आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहेगा डैड। और आप अब बात करने की बात कर रहे हैं। वो शायद अंदर आंसू गिरा रही थी। फाबी मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए पसंदगी देखी है। आबिद मलिक ने झूठ बोल दिया। वो फाबिया को तकलीफ से बचाने के लिए जान भी दे सकते थे, फिर ये एक झूठ था और इस झूठ ने असर भी दिखाया। वो फौरन बाहर निकल आई और हैरत भरी खुशी से बोली क्या वाकई? देखो तो क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। कुछ तो डैड का ख्याल करती फाबी। वो बेख्तियार आगे बढ़कर उसे गले लगा गए, मगर उसकी सोई सुई वहीं अटकी रही। डैड आप कुछ कह रहे थे ना भाभी? वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, मैंने उसको पूरा कंगाल मारा है, मगर उसमें ऐसा कुछ नहीं। आबिद मलिक ने फिर से उसे समझाने लगे। वो चीख उठी, डैड आप मुझे मुझे नहीं समझ सकते। आपने मॉम से मोहब्बत नहीं की जो आप मुझे नहीं समझ पा रहे। अब वो अपने बाल भी नोचने लगी तो आबिद मलिक ने उसे अपने हाथों से थाम कर कहा, फाबी मेरी जान, मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की फ़िक्र है। डैड आप मेरी फ़िक्र मत करें, मेरे लिए बहराम की आँखों की पसंदगी ही काफ़ी है। क्या वाक़ई आपने उसकी आँखों में मेरा अक्स देखा था? क्या वाक़ई देखा था? वो हवा में नज़रें जमाए खुद कलामी करने लगी तो आलिम मलिक ने बेबस से उसकी तरफ देख कर कहा, मैं ज़वार की तरफ जा रहा हूँ, इस ऑफ़िस से में आज एक पार्टी है। बेटी के बाप थे, वो भी इकलौती कुल कायनात, जहाँ फिर से अज़ीज़ बेटी और बाप हमेशा बेटी की मोहब्बत के आगे हार ही जाता है। आबिद मलिक को भी अना स्टेटस और खुददारी में अपनी बेटी ही अज़ीज़ थी। अगर वो यूँ खुश है तो उसे यूँ ही खुशी अता कर देंगे, पर सोच कदम उठाते चल रहे थे, ये सोचते हुए कि अब उन्हें क्या करना है। अगली किस्त लेके जल्द ही हाजिर होगी, तब तक के लिए आप सबकी इजाज़त चाहिए। खुश रहे, खुशियाँ बाँटें और दुआओं में ज़रूर याद करें। और जाने से पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और अच्छे-अच्छे कमेंट्स लिखकर हौसला अफ़ज़ाई भी करें। तो मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।